ساری دنیا میں پھیلا۔ بے شمار مارکوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر کو اپنے ساتھ رکھا۔ ایک سب سے اہم واقعہ جس کے رونما ہونے کے بعد اللہ نے حضرت ابو بکر کی صحابیت کو قرآن میں ذکر کیا، یعنی سب کو حضور نے صحابہ کہا اور حضرت ابو بکر کو اللہ نے صحابی رسول کا ٹائٹل عطا فرمایا۔ وَإِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ إِنَّ اللَّهَ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَانَا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جب عرصہ حیات کو تنگ کر دیا گیا، بہت مشکل ہو گیا مکے میں رہنا، اللہ نے فرمایا کہ محبوب اب ہجرت کرو مدینے کی طرف، یثرب کی طرف، تم یہاں نہیں رہ سکتے ہیں۔ محاصرہ گھر کا کیا گیا۔ حضور نے حضرت علی کو بلایا، کہا بستر پر سو جانا، یہ امانتیں ہیں ساتھ میں رکھ لینا اور یہ ساری امانتیں لوٹا دینا، اور لوٹ آ کر میرے سے آ کر مدینے میں ملنا۔ حضور سے مولا علی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ تلواریں کھلی ہوئی ہے، نیزے کھلے ہوئے ہیں، پورے گھر کا محاصرہ ہوا ہے اور آپ کہتے ہیں سو جاؤں، کسے نیند آئے گی؟ نہیں، جذبہ صحابہ دیکھیں، مولا علی کا جذبہ، ٹھیک ہے یا رسول اللہ سو جاؤں گا، آپ کی بستر پر چادر تان کے سو جاؤں گا اور کسی سے ڈرنے ڈرانے والا نہیں ہوں، امانتیں لوٹا کر مدینے میں آپ سے آ کر ملوں گا۔ ادھر سے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے کفار کی آنکھوں پہ پردے ڈالے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے سے نکل کر حضرت ابو بکر کے گھر گئے۔ حضرت ابو بکر وہاں انتظار میں ہیں صاحبزادی کے ساتھ۔ حضرت حضور نے کہا کہ چلو، اللہ نے حکم دے دیا ہے، جس چیز کا انتظار تھا وہ گھڑی آ گئی، ہم ہجرت کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے یہ نہیں کہا بیوی ہے، بچے ہے، یا رسول اللہ کیسے ان کو کچھ انتظام کر دوں، فوراً نکلے، سواریوں کا انتظام کیا، پیسے ویسے رکھ لیے، توشہ وغیرہ رکھ لیا اور بیٹی کو کہا ہمارے ساتھ آنا۔ اور حضرت ابو بکر کا ایثار اور ان کی انٹیلیکٹ دیکھیں، انٹیلیجنس، انہوں نے پہلے ہی سے ایک جگہ کا انتخاب کر کے رکھا تھا کہ اگر کوئی ایسی کبھی کوئی گھڑی آ جائے، میرے نبی پر کوئی مشکل پڑ جائے تو کوئی تو مقام ہو جہاں میں لے جا کر میرے نبی کو محفوظ رکھ سکوں۔ یہ ہمیشہ پلاننگ ہوتی تھی صحابہ کی۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میں نے ایک مقام طے کر کے رکھا ہے، وہ غار ثور جو مکے سے 3 میل کی دوری پر، یوں سمجھے 5 کلومیٹرز، حرم مکہ سے 5 کلومیٹرز اور 4,500 فیٹ بلند، 4,600 فیٹ جس کی ہائٹ ہے، غار ثور۔ کہا یا رسول اللہ وہاں پر جائیں گے اور وہاں جا کر تھوڑی دیر چھپ جائیں گے، پھر یہ مشرکین ڈھونڈیں گے، جب یہ تھک جائیں گے، کھوجی جو ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ جب چلے جائیں گے تو ہم پھر پلٹ کر اپنے سفر کی طرف نکل جائیں گے۔ اب راستے میں نکلے ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، حضور ہیں۔ میرے پیر و مرشد اکثر یہ واقعہ بیان فرمایا کرتے تھے، اللہ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں ان کی برکت پر۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ حضور آگے ہیں، حضرت ابو بکر آگے چلتے ہیں، تھوڑی دیر آگے آگے آگے، پھر اس کے بعد پیچھے 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 چلتے ہیں۔ پھر دیکھیں خوف حضور کے لیے، اپنے لیے نہیں، حضور کی محبت کی خاطر، کبھی رائٹ کبھی لیفٹ کبھی فرنٹ کبھی بیکورڈ۔ حضور نے دیکھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کہنے لگے ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو، کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں، سیدھے کیوں نہیں چلتے میرے ساتھ ساتھ؟ تو کہنے لگے کیا کروں یا رسول اللہ، جب مجھے یہ خوف ہوتا ہے کہ دشمن سامنے سے حملہ آور ہو جائے گا، سامنے سے آپ پر تلوار کا وار چلے گا تو ابو بکر سامنے ہو جاتا ہے تاکہ جب دشمن حملہ کرے تو ابو بکر کی گردن اڑ کر آپ کے قدموں میں گر جائے، قربان ہو جائے۔ پیچھے سے جب تیر اندیشوں کا ڈر ہوتا ہے کہ کوئی تیر چلائے گا تو یا رسول اللہ میں پیچھے ہو جاتا ہوں، دائیں بائیں سے جب ڈر ہوتا ہے تو دائیں بائیں ہو جاتا ہوں۔ یہ جذبہ تھا۔ حضور نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، چلو ہمارے ساتھ۔ دونوں مل کر چلے۔ اب ادھر پیچھے سے کھوجیوں کو لگا دیا گیا تھا اور اس میں ایک نام ہے سراقہ، وہ بعد میں اسلام قبول کیے۔ وہ بڑے ایکسپرٹ تھے لوگوں کو ڈھونڈنے میں، یعنی جاسوس ٹائپ کے آدمی تھے۔ تو ان کو 70 سرخ اونٹوں کا وعدہ کیا گیا، بہت عالی قسم کے اونٹ، کے محمد کو پکڑ کے لاؤ، 70 اونٹ تمہیں دے دیں گے۔ اور یہ پہنچ گئے بالکل حضور کے سامنے۔ اب جب گھوڑے کی ٹاپ کی آوازیں بڑھنے لگی تو حضرت ابو بکر بے چین ہونے لگے، ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ حضور نے کہا کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ دشمن آ رہا ہے۔ حضور نے کہا آنے دو کوئی بات نہیں۔ یا رسول اللہ قریب ہو گیا ہے۔ حضور نے کہا ہو جانے دو کوئی بات نہیں۔ یا رسول اللہ اور قریب ہو گیا ہے۔ حضور نے کہا کوئی بات نہیں آ جانے دو۔ جب بالکل قریب آیا اور تلوار اس نے نکال لی، اور سراقہ بڑا جنگجو تھا، حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ سراقہ آ گیا، غضب ہو گیا، اب یہ تو پکڑ ہی لے گا۔ حضور نے جیسے ہی دیکھا سراقہ کو، زمین کو حکم دیا کہ اس کے پیروں کو پکڑ لے۔ گھوڑے کے پیروں کو زمین نے پکڑ لیا۔ یہ میرے نبی کا تصرف ہے۔ اسباب الگ چیز ہیں، معجزات الگ چیز ہیں۔ پیٹ پر پتھر
پتھر باندھنا یہ میرے نبی کی سنت ضرور ہے، لیکن 10 آدمیوں کے کھانے کو 10,000 کو کھلا دینا یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ پیاسے رہنا الگ چیز ہے، انگشت مبارکہ سے چشمان مبارکہ کو پانی کے جاری کر کر ہزاروں صحابہ کو سیراب کر دینا، جانوروں کو سیراب کر دینا، یہ میرے نبی کا اختیار ہے۔ یہ دونوں پاورز اللہ رب تبارک و تعالی نے دیے۔ یعنی جب بشان بشریت حضور دنیا کے سامنے پیش ہوتے تو بشری تقاضوں کو پورا کرتے، لیکن جب نبی کی نبوت کا اظہار ہوتا، معجزات اور پاورز کا اظہار ہوتا، تو انگلی کے اشارے سے ڈوبے ہوئے سورج کو بھی پلٹا دیتے اور اشارہ کر کے چاند کے ٹکڑے بھی کر دیتے اور سنگ ریزوں کو دشمن کے ہاتھوں میں کلمے بھی پڑھا دیتے۔ یہ میرے نبی کے معجزے ہیں۔ میرے نبی نعوذ باللہ من ذالک مجبور نہیں، مختار ہیں۔ بھئی قرآن پڑھنے والے پڑھیں، جا بجا پیغمبروں کے معجزات سے قرآن بھرا پڑا ہوا ہے کہ نہیں؟ ہزاروں لاکھوں واقعات اس میں درج کیے گئے ہیں پیغمبروں کے، اس کا تو کوئی انکار نہیں کرتا۔ یہ الگ ٹاپک انشاءاللہ کبھی ہم ڈسکس کریں گے۔ بہرحال ہوتے ہوتے وہ وقت بھی آیا کہ دونوں مل کر چلے غار ثور میں اور جا کر اندر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی اندر جانے لگے، حضور سے حضرت ابوبکر نے کہا آخری بات کہہ رہا ہوں کہ یا رسول اللہ آپ رک جائیے، میں بھی اندر جا کر آتا ہوں۔ اندر گئے تو دیکھا کہ غار میں سوراخ تھے اور غاروں میں موذی جانور پناہ لیتے ہیں، اور وہ تو لیزرڈز وغیرہ سنیکس کا علاقہ تھا، وہ غار ثور جسے تھور ماؤنٹین کہتے ہیں۔ اندر گئے، اپنا امامہ نکالا، اور امامہ عرب کبھی نہیں نکالتا، یاد رکھیں، امامے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ امامہ نکالا، امامے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سارے سوراخ بند کر دیے۔ جب دیکھا کہ اب پورے بند نہیں ہوئے تو کرتا نکالا، کرتے نکال کر کرتا پھاڑ دیا۔ حضرت ابوبکر بڑے شرم والے تھے کہ نہیں کبھی کسی نے انہیں بغیر کرتے کے نہیں دیکھا تھا۔ حضرت عثمان کا بھی وہی حال تھا، لیکن کیا کریں، نبی پر قربان کرنا ہے، کرتا پھاڑ دیا، سارے سوراخ بند کر دیے۔ ایک سوراخ رہ گیا تو حضور سے کہا سرکار تشریف لائیے۔ حضور اندر تشریف لائے، بہت تھک گئے تھے۔ دیکھیں غار ثور کا آدھا راستہ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت ابوبکر نے میرے نبی کو اپنی پشت پر اٹھا لیا تھا، پیٹ پر اٹھا کر لے گئے۔ بڑے نحیف و کمزور تھے، کوئی بڑی طاقت نہیں تھی، لیکن بتانا تھا کہ یا رسول اللہ ابوبکر تنہا ہے تو کیا ہوا، اس کی جان آپ کے لیے حاضر ہے، قربان ہے۔ اٹھا کر لے کر گئے، حضور پنجوں کے بل چل کر گئے تاکہ دشمن نہ پہنچے، لیکن پھر بھی دشمن اتنے انٹیلیجنٹ تھے، اتنے ماہر تھے راستوں تلاش کرنے کے، پھر بھی غار پر پہنچ گئے۔ امیہ بن خلف آیا، بعد میں اس نے غار کے سلحانے پہ پیشاب کیا، حضور نے ملاحظہ کیا، اندر بیٹھ گئے۔ جب اندر بیٹھ گئے تو حضور نے بہت تھک گئے تھے، حضور حضرت ابوبکر کی مانڈی میں لیٹ گئے، اور حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ آج میرے خواب کی تعبیر پوری ہو گئی۔ جو چاند انہوں نے دیکھا تھا خواب میں، حضور ایمان لانے سے پہلے جو گود میں آ کر بیٹھ گیا تھا، کہا آج میرے خواب کی تعبیر پوری ہو گئی۔ حضور تھوڑی دیر آرام فرمانے لگے تو اسی اثنا میں حضرت ابوبکر نے ایک سوراخ جو رہ گیا تھا اپنے ایڑی لگا دی، پیر کی ایک ایڑی لگا دی، اور اندر ایک سانپ بیٹھا تھا، سفوکیٹ ہو گیا، اسے کوئی آکسیجن نہیں ملی، ڈسنے لگا۔ ایک بار، 2 بار، 3 بار، 4 بار، کئی بار ڈسنے لگا۔ جب شدت درد بڑاہٹ سے تجاوز کیا تو رخسار مبارکہ سے آنسو بہہ کر حضور کے چہرے پر گر گئے۔ حضور نے آنکھیں کھول کر کہی کیا بات ہے ابوبکر، تیرا امامہ کہاں گیا، تیرا کرتا کہاں گیا؟ تھوڑی سی روشنی جب ہوئی صبح صادق کا وقت تھا تو کہنے لگے یا رسول اللہ ثواب پر نچھاور کر دیا، قربان کر دیا، رو کیوں رہا ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ موذی نے ڈس دیا ہے، موذی نے ڈس دیا ہے۔ حضور نے کہا مجھے بتا، مجال ہے کہ حضور کی طرف پیر کریں، کچھ کر پڑتے ہیں، صحابہ کا ادب دیکھے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میری مجال آپ کی طرف پیر کروں؟ کہا مجھے بتا۔ جب بتایا تو دیکھا کہ خون بہ رہا تھا، سانپ نے کئی مرتبہ ڈس دیا تھا۔ حضور نے اپنا لعاب دہن نکالا، حضرت ابوبکر کی ایڑی پہ مس کر دیا اور وہ شفا یاب ہو گئے۔ لیکن دیکھیں اس سے قبل بالکل جو ایک اہم واقعہ رونما ہوا وہ یہ کہ حضرت ابوبکر کو نبی کے لیے بڑا خوف تھا، حزن تھا، غم تھا کہ کہیں میرے نبی پہ کوئی حملہ آور نہ ہو جائے۔ اب تو علی بھی نہیں ہے، ابو طالب بھی نہیں ہے، حمزہ بھی نہیں ہے، خاندان والے بھی نہیں ہیں، کون محافظ ہوگا؟ میں اکیلا ہوں، اور اگر میں اکیلا ہوں اور حضور میرے ساتھ ہیں، میں حضور کے ساتھ ہوں، اگر حضور کو کچھ ہو گیا تو میں پھر اللہ کو کیا صورت دکھاؤں گا؟ یہ فکر ستائی جا رہی تھی تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے یہ وحی نازل فرمائی۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہا، ان کے ساتھ دوسرا تھا، 2 بار 3 بار اس آیت مبارکہ میں حضرت ابوبکر کا ذکر مبارک کیا گیا۔ وَإِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ، انہوں نے اپنے صاحب سے کہا لا تحزن،
ڈر مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو ان کی صحابیت کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جس کا تذکرہ فرمایا وہ ذات بابرکت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔